وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. میرا قائد ہے وہ صلح امن پیغام تھا جس کا محبت ذات تھی جس کی محمد نام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی. کلے آغاز تھے جس کی چمن انجام تھا جس کا جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بڑا پرانا مدرسہ، نئے سامعین، نیا جذبہ، نیا حوصلہ، دین کا جلسہ رات کا نہیں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سب کام پہلے ہوگا، حجور آباد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال، اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی آزان نہیں دی ہے. آزان دلوائی ہے بلال سے، عبداللہ ابن ام مکتوم سے آزان دلوائی ہے، مگر آزان دیا نہیں ہے. اس کا راز کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. مسجد میں سوتے ہوئے صحابی کو دیکھا، خود نہیں جگایا، علی سے کہا کہ جگاؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. ہمارے نبی ہمارے لیے کتنے مہربان. اس حوالے سے تیسرا سوال آ رہا ہے. نبی کسی عورت سے بات کر رہے ہیں، سامنے سے 2 صحابی گزر رہے ہیں، دونوں کو بلایا اور کہا یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اسی کام کے لیے بلایا تھا، اب جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخری سوال ہے. سننے کے لیے تیار؟ ایک بار جوش کے ساتھ آپ سنائیے انشاءاللہ. 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے. ہمارے نبی مسجد میں آئے، دیکھا کہ ایک صحابی پاؤں پھیلا کر کے سو رہے. حضرت علی سے کہا کہ جگا دو. حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ نیکی میں تو آپ پہل کرتے ہیں، آج آپ نے عادت کے خلاف نیکی دوسرے سے کروائی، خود نہیں کیا. مجھ سے کہا کہ جگاؤ، خود نہیں جگایا.
وجہ کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا سوتا آدمی جب جاگتا ہے تو بڑبڑاتا ہے. میں نبی تھا وہ میرا امتی تھا، میں جگاتا وہ بڑبڑاتا. نبی کی شان میں بے ادبی ہوتی ایمان خطرے میں پڑ جاتا. ایمان کی حفاظت کے لیے تم سے کہا تم جگاؤ، میں نے نہیں جگایا. دو صحابی سامنے سے گزر رہے، کسی عورت سے نبی کی بات ہو رہی، سامنے بلا کر کے کہا کہ دیکھو میں اس کام کے لیے تم کو بلایا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اب جہاں جا رہے تھے چلے جاؤ. انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بھی ہمارا گمان غلط ہو سکتا ہے، تم انسان ہو. آگے چلتے شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا کہ نبی تنہائی میں کس سے بات کر رہے تھے، نبی کی آبرو پر تم شک کرتے، تمہارا ایمان چلا. آخری سوال تھا. ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی آزان نہیں دی. اگر آزان دیتے تو کہتے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا تو گنہگار ہو جاتا. ہمارے نبی اپنے امتی کو گنہگار بنانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے دوسرے سے آزان دلوائیے، خود آزان نہیں. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ برابر نماز پڑھیں گے. بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا ہے تیرا مائے. وہ آئے جب عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. ماشاءاللہ بوڑھے حضرات اس مجمع میں زیادہ بیٹھے ہیں.